Yes, so this is the road to Hana, and there are many different spots on the way up and down, or wherever you want to really stop and whatever excites you in terms of, this are the craters, the rainforest, the waterfalls. And what excited me most is to see all these different tropical fruit trees in some locations. Guava, mango, banana, bamboo trees, papaya, all these are here. If you stop by, let's say in villages, and sometimes they grow as a wild tree, or maybe it's a property of somebody or the state. तो मैं उर्दू में भी मिक्स करके बात करता हूँ कि अल्लाह की कुदरत नज़र आती है, कितनी खूबसूरती है माशाल्लाह इस आइलैंड में। कि मैं अंग्रेज़ी वाली वीडियो में ये बता रहा था कि मलेशिया की तरह बिल्कुल लगता है, मगर मलेशिया में समंदर नहीं है मतलब वहाँ कुआलालंपुर में नहीं है। तो गेंटिंग आइलैंड जो लोग जाते हैं ऊपर में, उनको एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ रेन फॉरेस्ट ही कह लें, वो नज़र आता है, और यहाँ पे समंदर नज़र आता है दूसरे साइड पे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आप राइट देखिएगा तो समंदर है, था और रहेगा जब तक अल्लाह ताला ने दुनिया कायम रखी है माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और इसकी खूबसूरती माशाअल्लाह ये है कि बिल्कुल जो कहते हैं वर्जिन फॉरेस्ट, इट्स नॉट बीन कट डाउन टू पीसेस जैसे बड़े मुल्कों में इंडोनेशिया, मलेशिया। इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि वो सभी रेन फॉरेस्ट का इलाका है, उन्होंने डेवलपमेंट के लिए, और चूँकि यहाँ पे आबादी नहीं है ज़्यादा, इस वजह से इतनी काट छाट नहीं है दरख्तों की और पहाड़ों की और ग्रीनरी की। तो इस वजह से यहाँ अच्छा मालूम होता है। तो वेकेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है माशाअल्लाह। ये है कि दूर है थोड़ा, वेस्ट कोस्ट जैसे कैलिफोर्निया एंड सियाटल वगैरह से जो प्लेन्स आती हैं, पूरे अमेरिका से आती है, मगर जो वेस्ट कोस्ट से आती हैं उनके लिए बक़द्र नज़दीक है। वहाँ से भी 6 घंटे की फ़्लाइट है फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट टू हवाई, because Hawaii is right in the middle between, let's say, the west coast of America, California, Seattle, और let's say कोरिया और जापान के बीच में है। कोरिया जापान के बीच में नहीं, मतलब फार ईस्ट और अमेरिकन वेस्ट के बीच में हवाई है। बहुत दूर है, वेरी वेरी फार, वेरी फार, मगर माशाल्लाह खूबसूरती बहुत है। और इसीलिए ये हम वापस जा रहे हैं उस इलाके पे जहाँ पे दूसरे कोई पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं। और रास्ते में एक्चुअली यू विल सी द चिकन्स एंड hens and rooster and all that actually। अभी देख रहा था मैं, इतना नेचुरल है कि बारिश हुई तो ये बर्ड्स प्लांट्स के नीचे जाके छुप गए। तो मैं गया उनके पास भी, तो वो दे डिड नॉट मूव बिकॉज दे नो कि बाहर निकलने से भीगेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हर जानवर को, इंसान को, हर चीज़ को एक अपनी सर्वाइवल के लिए इंस्टिंक्ट जो दिया है, ये तो अल्लाह ही की तरफ से है। वरना इंसान ख़ास तौर से जिसके लिए सब कुछ मुसख्खर कर दिया अल्लाह ताला ने, जितनी चीज़ें हम देखते हैं सब इंसान के लिए, इंसान की मोहब्बत में अल्लाह ने ये बनाई है। और हमें ये अक़ल दिया कि हम किस तरह इसको इस्तेमाल करें, किस तरह अल्लाह का शुक्र करें, और किस तरह दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँ अगर हमारे पास अल्लाह ने ये नेमतें बख्शी हैं। किए जाके वी बिकम एंटायरली, देखिए ये शार्प कर्व है, entirely selfish and use it all ourselves. SubhanAllah. There's a deep forest on the left hand side and a sharp curve on the right hand side, rather left hand side, but you have to honk
before you go. بھائی معاف کریے، انگریزی اردو مکس ہوتے ہیں میرے ویڈیو، کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. آپ باہر جب 45 سال رہ گئے تو پھر آپ کی زبان کچھ حد تک تو متاثر ہوتی ہے باہر کی دنیا میں رہنے سے. مگر ابھی بھی اردو پیدل ہی صحیح مگر بول لیتا ہوں. یہ رائٹ سائڈ پہ بڑا خوبصورت ایکچولی فال گزر رہا تھا، بیکاز وی آر ڈرائیونگ ان این اوپن جیپ ماشاء اللہ. تو میں رائٹ سائڈ سے دکھاؤں کہ کتنی نیچرل بیوٹی اور گرینری، کتنی خوبصورتی آ جاتی ہے بیچ میں تھوڑے بیریئر ہے گلاس کا، اس وجہ سے وہ گلاس کے بیریئر سے چمک آسمان کی نہیں آ پاتی. مگر if you go back in the front here in the glass now, the sun's coming out through the clouds. You are back to the nature. Yes, there are cars coming on from the other side, and we have to be careful when we turn around. Yeah, wherever you see the bridges, there's a river or a fall underneath. The اوپر ایکچولی آپ جا سکتے ہیں نیچے اور فشنگ کر سکتے ہیں. ایکچولی یہ جگہ رین فارسٹ میں آ کے رہنے کے لیے ہے، آ کے 1-2 دن گزارنے کے لیے ہے. ٹچ اینڈ گو کا حساب نہیں ہے، مگر یہاں پہ اس طرح سے رہنے کی سہولت نہیں ہے جیسا کہ شہر میں ہوتی ہے. ماوی سٹی میں بہت ہی اعلیٰ قسم کے ہوٹلز ہیں. Sorry, yeah, so the island itself is, what's the name of the town where we're staying? وائلیا. ایک تو ہوائی کے جو نام ہیں وہ کچھ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہیں یا فنی آپ کہہ رہے ہیں. وائی لیا، کسی کا نام ہے لیا تو بھائی وائی لیا، کیوں لیا، کیوں لے کر آ. اب یہ تو ہماری زبان میں کچھ اور بن جاتا ہے. وائی لیا، وائی ناٹ لیا وی شوڈ کال اٹ. وائی لیا، وائی ناٹ لیا ایٹسیٹرا. تو اسی طرح سے سارے نام میں ہماری دوسری زبان حالانکہ اس کی قدر کرنی چاہیے. ان کے زبان میں اس کے بڑے اچھے معنی ہیں، جو بھی ان کے نام ہمیں فنی لگتے ہوں، مگر اگر کسی شہر کے نام میں آخر میں LI ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سن. سوری یا سو ظاہر سے کہ کالا، اگر کالا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہماری زبان میں بلیک، مگر اب ہوائین کی زبان میں بہت جگہوں پر کالا سم تھنگ اور سم تھنگ کالا کر کے نام ہے. تو کالا جو ہے وہ سن کو کہتے ہیں، اور سن کا ان ٹرائبز میں یہاں پر نیٹیوز میں. اور ایک دفعہ میں 10 سال قبل پرو بھی گیا تھا، لیما پرو، تو وہاں پر تو خیر سن کی یہ پوجا کرتے تھے. دے ہیو سن از دیئر گاڈ. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب کرسٹوفر کولمبس آیا اینڈ آل دیٹ، تو اس نے نہ صرف انہیں تبلیغ کی بلکہ ان کی بڑی ٹھکائی اور پٹائی کی کہ سن کو جو ہے گاڈ نہیں مانو، تم جو ہے کرسچن بن جاؤ. تو بہت لوگوں کو جو ہے فورسڈ کنورژن کے وجہ سے پھر وہ سن گاڈ وغیرہ کا کانسیپٹ ابھی بھی ہوگا ان کے ٹرائبز میں، مگر کم ہے. اسی طرح سے نیٹیوز میں امریکہ کے اندر جو نیٹیو امریکنس ہیں، جنہیں یہ لوگ انڈینس کہتے تھے پہلے، چونکہ جب کرسٹوفر کولمبس آیا تھا تو براؤن لوگوں کو دیکھ کے اس نے، وہ تو جا رہا تھا انڈیا وہاں لوٹنے، سونا اور جواہرات اور اسپائسز لوٹنے انڈیا جا رہا تھا، جیسے گوروں نے لوٹا ہے کئی 100 سال تک.
انڈیا کو، تو وہ جا رہا تھا مزید لوٹنے، تو اس کو بیچ میں یہ دوسرے سائڈ سے گیا تو یہ لینڈ مل گیا اس کو ساؤتھ امریکہ، اور اس نے سمجھا کہ انڈینس ہمیں مل گئے، ہم انڈیا آ گئے. تو پھر انہوں نے انڈینس کہنا شروع کیا ہے کہ لوگوں کو دے آر ناٹ انڈینس، ایکچولی دے ڈونٹ لائک کہ آپ ان کو امریکن انڈین کہیں، ان کو انڈیا سے کوئی لینا دینا نہیں. تو پھر ان کو نیٹو کہتے ہیں اب امریکہ میں. انڈین از لائک اے بیڈ ورڈ فار دیم، چونکہ وہ دے آر ناٹ فرام انڈیا، دے آر فرام امریکہ، دے آر دا نیٹو امیریکنس. یہاں کے اصلی وہی لوگ ہیں، گورے سب جو آئے بھگوڑے اور سارے دنیا سے، جس میں سے ہم سارے دیسی لوگ بھی ہیں. تو ہمارا ملک اوریجنلی تو تھا نہیں، یہ تو نیٹوز کا تھا. تو ان کے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو خدا ہیں اور نیچر سے بڑا کلوز ہوتے ہیں وہ نیٹوز یہاں کے. سم آف دیم ایکچولی بلیو ان ون گاڈ، ان میں وحدانیت کا کانسیپٹ ہے. اور بعض میں یہ بھی ہے کہ آسمان کی پوجا اور بارش کی پوجا اور سورج کی پوجا اور آگ کی پوجا وغیرہ وغیرہ. بہرحال I think my video is quite long. I'm going to stop here. اور کچھ شارٹس میں بھی اب میں ویڈیو ڈالنے لگا ہوں، بلکہ کل میں نے ایک شام کے وقت، ابھی یہاں دوپہر کا کوئی بجا ہے 11-12 دن کا ہے، دوپہر کا 12-1 بجا ہوگا. تو کل میں نے شام کے وقت ایک جو شارٹ بنا کے ویڈیو ڈالی تھی آف اے شیوڈ آئس، تو 3,500 ویوز اس پہ آ گئے. تو مجھے انداز ہوا کہ اب لوگوں کو اتنا ٹینشن سپین ہے نہیں کہ وہ 10-12 منٹ کی ویڈیو دیکھیں، 5 منٹ کی ویڈیو دیکھیں، 2 منٹ کی ویڈیو دیکھیں. دے وانٹ انڈر 1 منٹ. اور جب انڈر 1 منٹ ہوتا ہے تو اس کا بھی ایوریج مجھے لکھا ہوا آتا ہے کہ دے واچ فار 15 سیکنڈس. اب اگر ان کی بہت پسند کی چیز ہے، جیسے شیپڈ آئس فار ایگزامپل، یا کوئی آپ میکسیکن فوڈ ڈال دیں، تو اس میں ان کو اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ پورا 1 منٹ پورا دیکھتے ہیں. تو تقریباً 12 گھنٹوں میں تقریباً 4,000 ویوز آف مائی شارٹ آیا فار شیوڈ آئس 2. اس کے بھی 2 پارٹ تھے. اور یہ لمبی ویڈیو لوگ اگر کوئی دیکھتے ہوں گے تو دوز ہو آر ایکچولی they have a lot of time or who want to enjoy the nature. مگر اینی وے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی حمد کریں، اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.